السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بہت ہی پاورفل عمل ہے، وہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں۔ سورہ مزمل کا عمل، یہ قرآنی عمل ہے۔ قرآنی عمل کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک روحانی فائدہ، دوسرا فائدہ ہوتا ہے جسمانی، یعنی کہ بہت ہی فائدے بے شمار ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر مقصد کا پورا ہو جانا۔ دنیا کے فائدے پر تو انسان کی نظر رہتی ہے، لیکن روحانی فائدہ ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آ پاتا ہے۔ آج میں آپ کو سورہ مزمل پڑھ لینے کے فائدے بتاتی ہوں۔ اس سورت کو پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی عطا ہوتی ہے، اور دنیا کی مشکلوں کے حل ہونے کے لیے اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ مزمل کی تلاوت کر لینے سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر ایک پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ بیمار کو دم کر کے پلا دیں تو بیماری کو، یعنی کہ ہر بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے، چاہے کوئی بھی بیماری اس کو ہو گئی ہو، ہر ایک بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی اس کے پانی پی لینے سے، یعنی سورہ مزمل کو پڑھ کر دم کرنے کے بعد پانی پی لینے سے ہر ایک بیماری ختم ہو جاتی ہے اور صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی بے شمار اللہ کے کلام میں فائدے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔ تمام مقاصد کے حل کے لیے اس سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی مقصد آپ کا ہے، آپ اسی سورت کی تلاوت کیجئے۔ جو کوئی بھی آپ کا مقصد ہو، اس کو دھیان میں رکھ کر سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ اللہ پر، یعنی پورا توکل ہو کر پڑھیے گا۔ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے سے ہر ایک کام بن جاتا ہے۔ کتنا بھی ناممکن کام ہو، ممکن ہو کر رہتا ہے، یعنی ہر ایک کام بن جاتا ہے، چاہے کتنا بھی مشکل سے مشکل کام ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ تنگ دستی کے شکار ہو چکے ہیں تو آپ کے پاس غیب سے دولت آنا شروع ہو جائے گی اور گھر میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس سورہ کی تلاوت کریں گے، وہ ہر ایک مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وظیفہ آپ کو کرنا کیسے ہے، وہ سب آپ دھیان سے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ اپنی نمازوں پر غور کریے اور 5 ٹائم پوری نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ جب بندہ پوری 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، تبھی اس کا نام نمازیوں میں لکھا جاتا ہے، اور 5 ٹائم کی نماز پوری نہیں ہوتی تو ایسا انسان نمازی نہیں کہلاتا۔ اچھا ہے کہ جو بھی اس بندے کو ملتی ہے وہ پڑھ لیتا ہے، یا جو بھی ہماری بہن جتنا ہو سکتا ہے پڑھ لیتی ہیں، اچھی بات ہے۔ اور نماز یعنی کہ سجدوں کو بڑھانا چاہیے، پوری 5 ٹائم ہی پڑھنے کی کوشش کریں۔ 1 یا 2 بار یا 3 بار دن میں نماز پڑھنے والا بس یہی ہے کہ نمازیوں میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے سے ہی نمازی کہلاتا ہے، وہ بھی دل سے نماز پڑھیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی بھی کسی بندے کی نماز چھوٹ جاتی ہے، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز تو زیادہ تر ہی چھوٹ جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور فجر کی نماز بہت زیادہ ضروری پڑھنی چاہیے۔ وہ وقت اللہ کی طرف سے روزی اترنے کا ہوتا ہے، یعنی صبح کے وقت فرشتے بندوں کے لیے روزی لے کر آتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد جو بھی عمل اپنی حاجات کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ہر عمل منہ سے نکلتے ہی قبول ہو جاتا ہے، چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے، اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے فوراً ہی بعد آپ کوئی بھی اللہ کی تعریف بیان کر دیتے ہیں، اگر آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اتنا بھی بول دیتے ہیں تو اللہ کی بہت بڑی حمد یعنی تعریف ہو جاتی ہے، اور اللہ اس بندے سے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اتنا بولنے پر، یعنی اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اتنا بھی بول دیں تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اس کی دکھ تکلیفیں ساری ہی اس دن کی ختم ہو جاتی ہیں۔
اور جو بھی وظیفہ اس ٹائم میں کیا جاتا ہے وہ ہر ایک وظیفہ قبول ہو جاتا ہے۔ وہ عمل چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹے عمل کی تاثیر بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کا وقت یعنی سورہ مزمل کو پڑھ لینے کا وقت 2 وقت میں بہت اچھا رہے گا۔ چاہیں تو آپ جو بھی وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 2 وقت زیادہ ہی افضل ہیں، جیسے کہ ایک فجر کا وقت اور ایک عصر کا وقت۔ یہ دونوں ہی ایسے وقت ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان 2 ٹائم میں آپ فجر میں یا عصر میں جو بھی آپ چاہیں وقت مقرر کر لیں، چاہے تو فجر کا کر لیں، چاہے تو عصر کا کر لیں۔ عصر کے ٹائم عمل کو عصر کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں، اور بس یہی دھیان رکھیں کہ عصر کی نماز لیٹ نہیں پڑھیں، جتنا جلدی ہو سکے اتنی جلدی عصر کی نماز کو ادا کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو بھی آپ وظائف کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ سورہ مزمل کا وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی اسی وقت سے آپ کو سارے ہی فائدے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ شروع میں آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، یا آپ چاہیں تو 7 بار بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں تو اور اچھا رہے گا، ورنہ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جو بھی آپ چاہیں درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یا پھر یہ پڑھ لیجئے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بار پڑھ لیجئے یا 7 بار پڑھ لیجئے، یا اگر آپ چاہیں تو 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد فجر کے ٹائم یا عصر کے ٹائم دونوں وقتوں میں سے ایک وقت مقرر کر لیجئے، اور عصر کے ٹائم اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو اذان کے فوراً بعد میں اچھے سے وضو کر کے فوراً ہی نماز ادا کریں، تسبیحات فاطمہ پڑھ کر اور درود شریف پڑھ کر، یعنی کہ پوری نماز مکمل کر لینے کے بعد 3 بار آپ سورہ مزمل پڑھ لیجئے۔ 11 دن کا یہ عمل ہے، اور آپ کو 11 دن تک روز ایک ٹائم میں آپ کو 3 بار سورہ مزمل پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد میں آپ اللہ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریے، اور اللہ سے بولیے کہ اللہ ہم نے یہ سب تلاوت تیری رضا کے لیے کی ہے، اور ہمارے یہ مقصد ہیں، یعنی جو بھی اپنی پریشانی ہے وہ آپ اللہ کے سامنے رکھیں اور اس کے حل ہو جانے کی دعائیں مانگیں۔ پھر بعد میں وہی درود شریف پڑھ لیجئے جو آپ نے شروع میں پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ہر ایک مقصد پورا ہو جائے گا۔ نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، اپنے سجدوں کو بڑھانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ ہر مسلمان کو 5 وقت نمازی بنائے۔ اللہ آپ کی ہر جائز مراد کو اور ہم سب کی اللہ ہر جائز مراد کو پورا کرے، آمین یا رب العالمین۔ بیماری سے آپ کو ہم سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری زندگی کو خوشحال بنا دے، اور ہم سب جتنے بھی سننے والے ہیں اور ہم سب کے بچوں کو اللہ کامیابی عطا فرمائے، اور ہر بری نظر سے بچائے، اور نیک صالحین بنا کر اللہ ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ السلام علیکم۔